اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ حضرات، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 13ویں پارے میں قرآن مجید کی 14ویں سورت ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مکی صورتوں کے تمام ہی مضامین اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر بھی ہے، ایمان بالآخرت کا بھی ذکر ہے، حق و باطل کے نظریات کا موازنہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے ایک ہونے کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں بڑی شان کے ساتھ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مناجات، ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور ایمان بالآخرت کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے نبی یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ پہلے بھی میں نوٹ کرایا تھا، آج پھر نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے، روشنی ایک ہے، اور ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اس کی جمع ظلمات ہے، یہ ہمیشہ پلورل آیا ہے اس کے مقابلے میں۔ روشنی ایک ہے لیکن اندھیرے کئی ہیں، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، بے یقینی کا اندھیرا ہے، اسی طرح توہمات کے اندھیرے ہیں طرح طرح کے۔ لیکن جو ہی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تو وہ گویا روشنی میں آ جاتا ہے، اس کے سامنے ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی بن کر کیوں آئے؟ تاکہ وہ لوگوں کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ کا ایمان ان میں پیدا کر دیں، اللہ کا یقین پیدا کر دیں، اور یہ دنیا بھی بامقصد بنا دیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا ان کا مقصد ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک روشن راستہ ہے، سیدھی سڑک ہے کہ جو انسان کو نظر آ رہی ہے، اس کی منزل بھی نظر آ رہی ہے، اس کے مقاصد بھی نظر آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے یہ بھی صاف دکھ رہا ہے، اور کیا نہیں کرنا یہ بھی صاف دکھ رہا ہے۔ تو کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، زبردست اور تعریف کے قابل رب کے راستے کی طرف۔ وہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ کے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کا سب کچھ ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا رب، اس پوری کائنات کا مالک ہے، ایک ایک ذرہ اس کی ملکیت ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اور بڑے سے بڑا قرہ بھی، سورج، چاند، زمین، باقی جتنے بھی بڑے بڑے سیارے ہیں وہ سب اسی کی ملکیت ہیں۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ کہ جس کا سب کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب سے ہلاکت اور خرابی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ کہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں
کفار کے 3 اوصاف بیان ہوئے ہیں. یعنی ایک تو وہ کفر تو ہے ہی ہے نا، کہ جو انبیاء کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، دیر بائی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور دوبارہ جی اٹھنے کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ تو ہے گیا ان کے ایمان کا حصہ. باقی عملاً کیا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے مقابلے کو، دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، اس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور خود تو کافر ہیں ہی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. کافروں کے یہ اوصاف تو ہیں ہی ہیں، لیکن ماننے والوں میں سے بھی جو یہ اوصاف اختیار کرے گا وہ بھی کافروں والے انجام سے کلیتاً محفوظ نہیں رہ سکے گا. یہ جو کہا گیا کہ کافروں کے لیے شدید عذاب سے ہلاکت اور خرابی ہے، تو وہ مسلمان بھی جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر پریفر کرے گا، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی اسالیب سے آئی ہے، یہاں تو کافروں کے حوالے سے آئی ہے. مثلا سورہ نازعات میں فرمایا گیا اما من طغی وآثر الحیات الدنیا، تو وہ جس نے سرکشی کی، اور سرکشی کا ثبوت کیا بیان کیا کہ اس نے دنیاوی زندگی کو پریفرنس دی، جبکہ اللہ کے پیغمبر جو راستہ دکھا رہے ہیں، اللہ کی کتابیں جو راستہ بتا رہی ہیں، وہ کیا ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے. اور وہاں بھی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. تو اگر ایمان لانے والوں میں سے بھی یہی طرز عمل اختیار کریں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی. ہاں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی سے ڈر گیا، اور اسی ڈر سے اس نے اپنے آپ کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا، بریک لگا دی، لگام کھینچ لی اپنی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. دوسرا وصف کیا بیان کیا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آج ہمارے بہت سے دانشور کلمہ گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دین کی بات آتی ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں. گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طالب علم کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اوہ طوفان آ گیا ہے دانشور حلقوں کے اندر. کالم نویس جو ہیں ایک سے ایک بڑھ کر اس پر تنقید کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھیں گے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی، لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں گے. ایسا کہیں نہ ہو جائے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں دین کی بات میں وہ ٹیڑھ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. تنقید اصل میں تو کر رہے ہوتے ہیں دین پر، اصل میں تو کر رہے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جو سامنے لے کے آتے ہیں وہ مولوی کو لے کے آتے ہیں. لیکن آپ غور سے دیکھیں گے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں وہ دین پر تنقید کرنا چاہتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. جب انسان راستہ بھٹکتا ہے تو ایک پوائنٹ ہوتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تو یہاں سے انسان بھٹکتا ہے، پھر چلتے 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 وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. وما ارسلنا من رسول، اب اصولی بات بیان فرمائی کہ پیغمبر کیوں بھیجے جاتے تھے. دین کو واضح کر کے لوگوں ہی کی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے ان پر واضح کرنا کہ یہ ہے سیدھا راستہ. تو فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس قوم کی زبان میں بات کرتے ہوئے. لیبین لہم،
تاکہ وہ ان پر واضح کرے سیدھا راستہ. جب کوئی شخص میری زبان بولتا ہوا میرے سامنے آئے گا تو اس کی بات میری سمجھ میں آئے گی اور پھر حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. تو فرمایا لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے بات کو واضح کرے. لیکن ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے ہدایت. یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں. علم کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، یعنی دماغ میں ایک طرف کی بات ہے، دوسری طرف کی بات ہے، ان دونوں کے درمیان مباحثہ ہوتا ہے اور انسان کا ذہن جو ہے وہ وے کرتا ہے کہ صحیح بات کون سی ہے، غلط بات کون سی ہے. لیکن اس کے باوجود صحیح بات کو اختیار کرنا، ہدایت کو اختیار کرنا، سچ بات کو قبول کرنا، نبیوں کو ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اگر انسان کا دل صاف ہوگا اور نبیوں کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اسے قبول کرنے میں انسان کو کوئی دیر نہیں لگے گی. لیکن اگر انسان کا دل صاف نہیں ہے، انسان کی نیت درست نہیں ہے، اور اگر وہ چاہتا نہیں ہے ہدایت، تو پھر جتنے مرضی آپ دلائل دے دیں، بات کو جتنا مرضی واضح کر لیں، وہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرے گا. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہے گا گمراہ کرے گا، یعنی جس کو چاہے گا وہ اس کی پسند کی چیز یعنی گمراہی اسے دے دے گا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا راستہ دکھائے گا، ہدایت عطا فرمائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو گمراہیوں میں سے، اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اندھیرے کیا ہے؟ گمراہیاں. اور ہدایت کیا ہے؟ روشنی. وذکرہم بایام اللہ، اور اے نبی آپ ان کو، یعنی جن کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں، اللہ کے دنوں کے حوالے سے نصیحت کیجیے. ایک ہے آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں. ایک ہے ایام اللہ، اللہ کے دن. اللہ کے دن سے، دنوں سے مراد ہوتے ہیں وہ ایام، وہ دن کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے. جس دن قوم نوح تباہ ہوئی، جس دن قوم ہود عذاب سے دوچار ہوئی، جس دن قوم سمود ہلاکت سے دوچار ہوئی، جس دن قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، ان پر پتھر برسائے گئے اور ان کی بستی کو اٹھا کر الٹ دیا گیا. اور اسی طرح قوم شعیب. اور وہ دن جب فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے ایام، اللہ کے بڑے بڑے دن کہلاتے ہیں کہ جن میں لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. وذکرہم بایام اللہ، اور لوگوں کو نصیحت کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سب صبر کرنے والے، صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے. عربی زبان میں لفظ صبر انگریزی کے دو مفہوموں کو کور کرتا ہے. ایک پیشنس اور دوسرا انڈیورنس یا اسٹیڈ فاسٹنس. پیشنس کیا ہوتا ہے؟ کسی گزرے ہوئے واقعے پر احتجاج نہ کرنا، شور نہ مچانا، واویلا نہ کرنا، بلکہ چپ کر کے اس کو جھیل لینا. یہ پیشنس ہے. یعنی ایسے معاملے میں کہ جس میں انسان کچھ کر نہ سکتا ہو. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ روئے، بین کرے یا چپ کر کے بیٹھا رہے، بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کوئی شخص تھریٹ کرتا ہے اسے کہ اگر تم میری مرضی کے مطابق نہیں چلو گے، میں تمہارا بیٹا جو ہے وہ قتل کر دوں گا، تمہارا بیٹا اغوا کروا دوں گا. یہ مافیا ایسا کرتا ہے بڑے بڑے آفیسرز کے ساتھ کہ جو بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ مافیا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو انہیں تھریٹس آتے ہیں. اب اس تھریٹ پر جو انسان کا ثابت قدم رہنا ہے کہ جو مرضی کرنا ہے کر لو، میں تو وہی کام کروں جو مجھے صحیح لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ثابت قدمی ہے، اسٹیڈ فاسٹنس ہے، جسے ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. تو یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں
اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے لیے، ثابت قدم رہنے والے لوگوں کے لیے، شکور شکر گزاروں کے لیے۔ شکر کیا ہے؟ احسان ماننا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، آپ کو کوئی فیور دیا ہے، تو اس کا برملا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری ہے۔ وہ لوگ کہ جو ثابت قدم نہیں ہوتے اور جو شکر گزار نہیں ہوتے، تو وہ اپنے لیے ہدایت کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان آیات کے سلسلے میں جو پروفائل دیا ہے، سننے والے، دیکھنے والے اور پھر غور و فکر کرنے والے، جو شخص ان میں سے کسی صلاحیت سے عاری ہو وہ تو بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد دوسرا جو سیٹ ہے وہ ہے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے اور سینسیبل لوگ، عقل والے۔ ہمارے عام طور پر جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ پہلے سیٹ میں تو پورے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نتائج نکالتے ہیں، لیکن اس دوسرے سٹیپ میں آ کر وہ مار کھاتے ہیں۔ استقامت نام کی کوئی شے ان میں نہیں ہوتی، عام طور پر یہ بکاؤ مال ہوتے ہیں۔ اور پھر شکر گزاری، ان کے اندر ایک بخل ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز سیکھی ہے تو اس کا اعتراف کرنے میں بھی ان کو بڑی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہر دانشور، ہر انٹلیکچوئل یہی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس یہی مجھ پر الہام ہوا ہے، یہ میرے غور و فکر کا نتیجہ ہے، حالانکہ انسان کی اس میں کوئی گھٹتی نہیں ہے۔ انسان صاف صاف اقرار کرے کہ ہاں میں نے یہ چیز فلان جگہ سے سیکھی ہے، فلان جگہ سے سیکھی ہے، تو پھر اس میں انسان کا قد بڑھ جاتا ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن عام طور پر ان میں یہ چیز بھی نہیں ہوتی۔ اور سینسیبل ہونا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، یہ جو ہے اس کی تو ان میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ تو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنے قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی، تمہیں بچایا آل فرعون کے ظلم سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، فیذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ عظیم جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس کا اعراب رفع کا ہے تنوین کے ساتھ۔ رب جو ہے وہ حالت جر میں ہے، تو عظیم اور رب معرفہ ہے اور عظیم نکرہ ہے، تو یہ عظیم رب کی صفت نہیں ہو سکتی، تو یہ بلا کی صفت ہے، آزمائش کی صفت ہے، اور تمہارے لیے اس میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرما دیا، حکم دے دیا، فرمان جاری کر دیا، کیا فرمان جاری فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم احسان مانو گے، اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں لازماً تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میری پکڑ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اگر انسان کی روش شکر گزاری کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کا احسان مانتا ہے، تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس پر کھولتا ہے کہ یہ بھی تمہارا محسن ہے، یہ بھی تمہارا محسن ہے، یہ بھی تمہارا محسن ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے والدین کا احسان مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کھولتا ہے کہ تیری پوری قوم جو ہے وہ تیری محسن ہے، وہ جو کسان ہل چلا رہا ہے کھیت میں وہ بھی تمہارا محسن ہے، وہ تمہارے لیے غلہ اگاتا ہے،
وہ مزدور کے جو مل میں کام کر رہا ہے، کپڑا بن رہا ہے، وہ بھی تمہارے لیے کام کر رہا ہے کہ تمہارے پہننے کے لیے وہ لباس بنا رہا ہے۔ پھر آسمان کی طرف وہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں آسمان بھی میرا محسن ہے کہ وہ میرے لیے پانی برسا رہا ہے، سورج بھی میرا محسن ہے جو میرے اس نظام زندگی کو چلا رہا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ ان سب کے پیچھے جو مالک ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور یہ بساط انسان کے لیے بسائی ہے، یہ بساط انسان کے لیے بچھائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس تک رسائی دیتا ہے، اپنی ذات تک رسائی دیتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے۔ انسانوں میں سے بھی جو شکر گزار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمت نازل فرماتا ہے، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کی کبھی پوری نہیں پڑتی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حجام کا تذکرہ جب بھی ہوتا تھا وہ کہتے وہ میرا استاد ہے۔ شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، تو اس حجام سے انہوں نے کیا سیکھا ہوگا، کون سی کتاب پڑھی ہوگی؟ لیکن ایک دفعہ جب کسی شاگرد نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ شیخ آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا اور میں نے بائیں طرف اس کے آگے کر دی بال کٹوانے کے لیے۔ وہ پرانا جو سٹائل ہے بال کاٹنے کا، کٹوانے کا، وہ آج کے پارلرز والا نہیں تھا، بلکہ بال کاٹنے والا ایک جگہ بیٹھتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے اس کی انسٹرکشن کے مطابق گھومتا تھا، اب ادھر منہ کر لو، اب ادھر منہ کرو، اب میری طرف منہ کرو وغیرہ۔ تو کہتے ہیں میں اس کے سامنے اس طرح جا کے بیٹھ گیا کہ میری بائیں جانب اس کے سامنے آ گئی۔ تو نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں۔ تو میرا استاد ہے کہ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی کیا سمجھ عطا فرمائی انہیں، یہ ہم سب کے سامنے۔ تو لئن شکرتم، اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف سنا دی ہے، یہ حکم صادر فرما دیا ہے، یہ پروکلیم کر دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم ناشکری کرو، اور تم ہی نہیں زمین کے بسنے والے سب کے سب ناشکری کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز، بے پرواہ، انڈیپینڈنٹ، حمد کیا گیا ہے، تعریف کے قابل ہے، ذرہ ذرہ اس کی حمد کر رہا ہے، ہوا کا ایک ایک ڈھونکا اس کی حمد کر رہا ہے، سورج کی ایک ایک کرن اس کی حمد کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حمد کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر بسنے والے تمام کے تمام انسان نیک ترین انسان جیسے بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بادشاہی میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر زمین پر بسنے والے سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی ترین شخص جیسے، نافرمان ترین شخص جیسے ہو جائیں، گناہ گار ترین شخص جیسے ہو جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ او کما قال الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم تک خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح کی، قوم عاد کی اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد آنے والے بھی، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، اور کتنے ہی اور لوگ ہیں، قومیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں اور کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح احکام لے کر،
فردوا ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیا. یہ حیرت کا ایک جسچر ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اسے ماننے سے انکاری ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر بھی تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں شدید شک میں مبتلا ہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ درست ہے. قالت رسلهم، تو ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، افی اللہ شک، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. یہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اس کی صفات میں آتے ہیں، ایک خالق، ایک فاطر، اور مبدع، ابداع، نئے سرے سے پیدا کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کئی سٹیپس ہیں. کچھ نہیں تھا، پہلے کچھ بنا. یہ کیا ہے؟ یہ ابداع ہے، کریشن ایکس نہیں لو. پھر اس کے بعد کوئی سٹیپ ہوا، پھر بعد کچھ سٹیپ ہوا، اور پھر تخلیق کا ایک پروسیس شروع ہوا. اور جہاں تخلیق کا پروسیس آتا ہے تو اس میں کوئی ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے، اور ایک پروسیس بھی ہوتا ہے کہ جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اور ہماری ساری جو سائنس ہے وہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ایکسپلور کرے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں کرتا ہے، لیکن ہم نے ایمبریولوجی کے اندر ایک ایک سٹیپ جو ہے اس کو ایکسپلور کر لیا، اس کو ڈھونڈ لیا کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پہلے کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے. اسی طرح اس کائنات کے بارے میں بھی اسٹرونومی کے لیول پر تحقیق جو ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئے، زمین جو ہے یہ سورج سے ٹوٹ کر جو ہے وہ علیحدہ ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپلوریشن ہے. اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہم صحیح نتائج تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تخلیق کا پروسیس ہے. لیکن فرسٹ ٹائم کیا ہوا؟ پھر جب تخلیق کا پروسیس شروع نہیں ہوا تھا پھر کیا ہوا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں. الفاطر بھی اس کا نام ہے، اور المبدع، نئے سرے سے پیدا کرنے والا بھی اس کا نام ہے، الخالق بھی اس کا نام ہے. یہاں کیا آیا ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک وقت مقرر کے لیے مہلت دے. یہ ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک مہلت ہے. اور قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ جو جس پہلے دن جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو پکارا اسی دن عذاب نہیں آیا، بلکہ اسی طرح جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے اس دن عذاب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ پورا موقع دیتا ہے بات کو سمجھنے کا. لیکن جب کوئی شخص یا کوئی قوم ثابت کر دیتی ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر جب چاہتا ہے عذاب بھیجتا ہے. یدعوکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو کہنے لگے کہ تم تو بس ہمارے جیسے انسان ہو. رسول کہاں سے آ گئے؟ اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان اپنے ذہن میں ریکنسائل نہیں کر سکتا، اکٹھا نہیں کر سکتا. ایک یہ کہ ایک شخص اپنے جیسا نظر آتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور بعد میں آنے والے کہتے ہیں بھائی وہ تو رسول تھا، انسان کیسے ہو سکتا ہے. تو قالو، کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے ایک بشر ہی تو ہو. تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اس راستے سے، تم ہمیں روک دو ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا. فاتونا بسلطان مبین،
تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم اللہ کے رسول ہو، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ، یعنی کوئی معجزہ لاؤ، عام روٹین سے ہٹ کر کچھ کر کے دکھاؤ، تب ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ قالت لہم رسلہم، ان کی اس بات کے جواب میں ان سے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، بنیادی طور پر تو ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی خدائی میں کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نمائندہ بنا لیا۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی نشانی لے کر آئیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جب چاہتا ہے، جیسی چاہتا ہے نشانی عطا کر دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نبی کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی دکھائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی نشانی اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ تو بڑی سے بڑی نشانی ہو سکتی ہے، چاند کیا، سورج کے بھی کوئی 2 ٹکڑے کر سکتا تھا کوئی پیغمبر اللہ کے حکم سے، لیکن از خود نہیں۔ ہاں مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا اللہ نتوکل علی اللہ، پیغمبروں نے مزید کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے ہماری ہدایت کی راہیں ہمارے لیے کھولی ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اچھا آپ درمیان میں یہاں بیان نہیں کیا، لیکن وہ کیا ہے، خود مکے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر تشدد کر رہے تھے، اور ہر پیغمبر اس کے ساتھیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ اب ڈائریکٹلی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبروں کے الفاظ میں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم لازماً صبر کریں گے ان اذیتوں پر جو تم ہمیں دو گے، یا جو تم ہمیں دیتے ہو، دے رہے ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسان بائی نیچر جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے، جو بہت زیادہ میٹیریلسٹک مائنڈڈ ہوتا ہے وہ وسائل پر بھروسہ کرتا ہے، جو بہت زیادہ انٹلیکچوئل مائنڈڈ ہوتا ہے وہ اپنی عقل اور اپنی پلاننگ پر بھروسہ کرتا ہے، جو بالکل ظاہر جو چیزیں ہیں ان پر بھروسہ کرنے والا ہے وہ افراد پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، ایسے کام ہو جائے گا۔ لیکن اصل مطلوب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، یعنی مادی وسائل، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، میں سانس لے رہا ہوں، مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ سانس جو مجھے آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو میں اگلی سانس نہیں لے سکتا۔ یہ جو میرا دل دھڑک رہا ہے، میری نبض چل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوگا تو اگلی دفعہ میرا سانس جو ہے، میرا دل جو ہے وہ نہیں دھڑکے گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں سے اٹھ نہیں سکوں گا اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا۔ میں اس کمرے میں ہوں، اس کمرے سے نکل نہیں سکوں گا جو اللہ کو منظور نہیں ہوگا۔ میں آج مجھے سورج غروب نہیں ہوگا اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا۔ مجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا۔ تو انسان کو جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو موڑتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی میں ایک سکون آتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ یہ اسباب و وسائل جو ہے یہ تو بس ایسے ہیں کہ اگر سب کچھ حادثاتی طور پر مانا جائے کہ بس یہ ہو گیا تو ہو گیا، تو پھر انسان جو ہے وہ شاید اسی سے اس کی موت واقع ہو جائے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے۔
لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا آ جائے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر ہی کرے گا، میری حفاظت فرمائے گا، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرے گا، اللہ سے پناہ طلب کرے گا، اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، تو بھروسہ کرنے والوں کو، ریلائی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن